السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے مولا بین الحرمین، گرمیوں کا موسم اور امام حسین علیہ السلام کی یاد، مولا عباس علیہ السلام کی پیاس۔ یقیناً ایام محرم قریب آتے جا رہے ہیں، غدیر سب سے پہلے قریب میں آئے گا، لیکن گرمی دونوں ایام کی یاد دلاتی ہے۔ آئیے مولا کی بارگاہ میں ان کی ولایت اور ان کی وفا کو یاد کرتے ہوئے سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین،
السلام علیکہ یا قطیع الکفین السلام علیکہ یا حجاب زینب السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم السلام علیکہ یا باب الحوائج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 6 ذی القعدہ 1443 ہجری ہے اور 6 جون 2022 عیسوی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 887 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے نوحہ و منقبت خان ذاکر اہل بیت علیہ السلام ظفر عباس خفی صاحب غازی آباد لاہور پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام اعجاز زیدی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے، اور منقبت خان میر حیدر صاحب کراچی پاکستان سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام اعجاز زیدی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا اپنے پیارے کلام سے مومنین کے قلوب کو مولا کی جانب مائل فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی حضرات سامعین علی قدر، یہ مہینہ چونکہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ہے، تو میں نے وہ قصیدہ منتخب کیا ہے کہ جس میں جناب معصومہ قم اور امام علی رضا علیہ السلام دونوں کی مدح ہے۔ مطلب ملاحظہ، رضا کی بزم میں جب سوچا میں جاؤں تو کیا لے کر، رضا کی بزم میں جب سوچا میں جاؤں تو کیا لے کر، کہا دل نے چلو معصوم قم کی ولا لے کر، کہا دل نے چلو معصوم قم کی ولا لے کر، نہیں پلتا ہے کوئی ساتھ مایوسی ذرا لے کر، نہیں پلتا ہے کوئی
ساتھ مایوسی ذرا لے کر، جو در پر آیا ہے مشکل سے مشکل مسئلہ لے کر، جو در پر آیا ہے مشکل سے مشکل مسئلہ لے کر، اور رضا کے سامنے یہ اہل دنیا بعد میں آئیں، رضا کے سامنے یہ اہل دنیا بعد میں آئیں، ذرا صورت تو اپنی دیکھیں پہلے آئینہ لے کر، ذرا صورت تو اپنی دیکھیں پہلے آئینہ لے کر۔ ایک معجزے کی طرف امام رضا کے شعر میں اشارہ ہے کہ قریب پردہ جب آئے رضا پردہ اٹھانے کو، قریب پردہ جب آئے رضا پردہ اٹھانے کو، ہوا آگے بڑھی آئی تھی وہ حکم خدا لے کر، ہوا آگے بڑھی آئی تھی وہ حکم خدا لے کر، میری آنکھوں سے گر جائیں نہ کیوں یہ چاند اور سورج، میری آنکھوں سے گر جائیں نہ کیوں یہ چاند اور سورج، پلٹا روضہ معصوم قم سے ضیا لے کر، پلٹا روضہ معصوم قم سے ضیا لے کر، رضا کا ابر مدحت سال بھر جب گھر پچھایا ہے، رضا کا ابر مدحت سال بھر جب گھر پچھایا ہے، کریں کیا موسم بارہ میں ساون کی گھٹا لے کر، کریں کیا موسم بارہ میں ساون کی گھٹا لے کر، ملا ویسا شعر ملاحظہ خاص طور سے سامعین حضرات و ناظرین، ملا ویسا سکون ہم کو ہوائے مشہد و قم میں، ملا ویسا سکون ہم کو ہوائے مشہد و قم میں، کہ جیسے مطمئن ہو کوئی قرآن کی ہوا لے کر، کہ جیسے کہ جیسے ملا ویسا سکون ہم کو ہوائے مشہد و قم میں، کہ جیسے مطمئن ہو کوئی قرآن کی ہوا لے کر، یہ شعر بھی ملاحظہ کہ پتہ ہے جب کہ معیار الولد ہے آپ کی الفت، پتہ ہے جب کہ معیار الولد ہے آپ کی الفت، تو دور جاہلیت کا کریں کیا اژدہا لے کر، تو دور جاہلیت کا کریں کیا اژدہا لے کر، اور تلے اعمال میزان میں نہ کچھ پوچھا گیا مجھ سے، تلے اعمال میزان میں نہ کچھ پوچھا گیا مجھ سے، گیا تھا حشر میں جو آپ کی دل میں ولا لے کر، تلے اعمال میزان میں نہ کچھ پوچھا گیا مجھ سے، گیا تھا حشر میں جو آپ کی دل میں ولا لے کر، بہن شاہ خراساں کی پدر باب الحوائج ہے، بہن شاہ خراساں کی پدر باب الحوائج ہے، بھلا دنیا میں کون آیا ہے ایسا مرتبہ لے کر، بھلا دنیا میں کون آیا ہے ایسا بھلا دنیا میں کون آیا ہے ایسا مرتبہ لے کر، یہ شعر بھی ملاحظہ کہ قصائے فاطمی جیسی تیرے سر کی ردا ٹھہری، قصائے فاطمہ جیسی قصائے فاطمی
جیسی تیرے سر کی رضا ٹھہری، کریں گی ناز خود مریم تیرے سر کی رضا لے کر، واہ واہ واہ، کریں گی ناز خود مریم تیرے سر کی رضا لے کر، اور میری فطر سو مزاجی ادا، میری فطر سو مزاجی اس طرح ہے میرے کام آئی، میری فطر سو مزاجی اس طرح ہے میرے کام آئی، رضا کے ڈر سے میں اٹھا ہوں تو عفو خطا لے کر، رضا کے ڈر سے میں اٹھا ہوں تو عفو خطا لے کر، اور رضا کے ساتھ یہ بھی تو ہیں اہل ذکر میں شامل، رضا کے ساتھ یہ بھی تو ہیں اہل ذکر میں شامل، کرو ذکر رضا معصوم قم کی رضا لے کر، کرو ذکر ادب، کرو ذکر رضا معصوم قم کی رضا لے کر، وہ ہوں اعدائے معصومہ کہ وہ دشمن رضا کے ہوں، وہ ہوں اعدائے معصومہ کہ وہ دشمن رضا کے ہوں، نبی کے سامنے جائیں گے وہ منہ اپنا کیا لے کر، نبی کے وہ ہوں اعدائے معصومہ کہ وہ دشمن رضا کے ہوں، نبی کے سامنے جائیں گے وہ منہ اپنا کیا لے کر، یہ شعر میں ملاحظہ کہ تیرا روضہ ہو معصومہ کہ تیرے بھائی کا روضہ، تیرا روضہ ہو معصومہ کہ تیرے بھائی کا روضہ، نبی جب آئے ساتھ آئے گروہ انبیاء لے کر، نبی جب آئے ساتھ آئے گروہ انبیاء لے کر، میرے اعمال کی صحت میں جس کو شک ہو کافر ہے، میرے اعمال کی صحت میں جس کو شک ہو کافر ہے، گیا ہوں ساتھ خاک مشہد و خاک شفا لے کر، گیا ہوں ساتھ خاک مشہد و خاک شفا لے کر، اور نہیں ہے عذر جنت جانے میں ایک شرط ہے میری، نہیں ہے عذر جنت جانے میں ایک شرط ہے میری، چلو لیکن فرشتوں مجھ کو پہلے کربلا لے کر، عذر جنت جانے میں ایک شرط ہے میری، چلو لیکن فرشتوں مجھ کو پہلے کربلا لے کر، یہ شعر میں ملاحظہ کہ یہ لگتا ہے میرے ہاتھوں میں تصویر محمد ہے، یہ لگتا ہے میرے ہاتھوں میں تصویر محمد ہے، نظر حیران ہے ہاتھوں میں تصویر رضا لے کر، یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے میرے ہاتھوں میں تصویر محمد ہے، نظر حیران ہے ہاتھوں میں تصویر رضا لے کر، نہ خالی ہاتھ پلٹا روضہ معصوم قم سے، نہ خالی ہاتھ پلٹا روضہ معصوم قم سے، وہاں سے آیا ہوں اعجاز زہرا کی دعا لے کر، نہ خالی ہاتھ پلٹا روضہ معصوم قم سے، وہاں سے آیا ہوں اعجاز زہرا کی دعا لے کر، وہاں سے آیا ہوں اعجاز، بس 5-6 شعر ابھی وقت ہے چکے اس لیے امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں بالکل آپ کے پاس وقت ہے، کھل کر پڑھیے، بسم اللہ۔ جی یہ بھی مطلب ملاحظہ کہ مہرباں کس درجہ مجھ پر
کاتب تقدیر ہے، واہ مہرباں کس درجہ مجھ پر کاتب تقدیر ہے، ان کے مداحوں میں میرا نام بھی تحریر ہے، واہ واہ ان کے مداحوں میں میرا نام بھی تحریر ہے، اور ہر کڑی پر یا رضا جس کی نہیں تحریر ہے، واہ ہر کڑی پر یا رضا جس کی نہیں تحریر ہے، وہ جو سونے کی بھی تو کس کام کی زنجیر ہے، واہ 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 وہ جو ہر کڑی پر یا رضا جس کی نہیں تحریر ہے، واہ وہ جو سونے کی بھی تو کس کام کی زنجیر ہے۔ تیسرا مطلب ملاحظہ کہ زیر ممبر سامعی میں آٹھواں شبیر ہے، واہ زیر ممبر سامعی میں آٹھواں شبیر ہے، واہ حضرت ڈیوی کی بھی تقدیر کیا تقدیر ہے، واہ واہ حضرت زیر ممبر سامعی میں آٹھواں شبیر ہے، حضرت ڈیوی کی بھی واہ واہ تقدیر کیا تقدیر ہے، واہ اور واہ کربلا کی خاک کا ہے مرتبہ اپنی جگہ، واہ کربلا کی خاک کا ہے مرتبہ اپنی جگہ، خاک مشہد بھی مریضوں کے لیے اکسیر ہے، واہ 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 خاک مشہد بھی مریضوں کے لیے اکسیر ہے، واہ اور روضہ شاہ خراساں تو نہیں ہے سامنے، واہ روضہ شاہ خراساں تو نہیں ہے سامنے، واہ اس لیے دھندلی دھندلی خلد کی تصویر واہ ہے، واہ 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 روضہ شاہ خراساں تو نہیں ہے سامنے، واہ اس لیے پھر دھندلی دھندلی خلد کی تصویر ہے۔ یہ واہ شعر میں ملاحظہ کہ خواب جنت شوق سے دیکھیں یہ آدائے رضا، واہ خواب جنت شوق سے دیکھیں یہ آدائے رضا، یاد رکھیں الٹی ان کے خواب کی تعبیر واہ واہ ہے، واہ واہ یا خواب جنت شوق سے دیکھیں یہ آدائے رضا، واہ یاد رکھیں الٹی ان کے خواب کی تعبیر ہے، واہ اور کس کو ہے معلوم ان کا اختیار و اقتدار، واہ جس کو ہے معلوم ان کا اختیار و اقتدار، واہ خلد تو بہلول جیسے شیعہ کی جاگیر ہے، واہ 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 خلد تو کس کو ہے معلوم ان کا اختیار و اقتدار، واہ خلد تو بہلول جیسے شیعہ کی جاگیر ہے۔ آخری واہ شعر میں رہ دو بسم کہ اللہ پھر نیا پطرس اگر ہو کوئی آ جائے یہاں، واہ پھر نیا پطرس اگر ہو کوئی آ جائے یہاں، آج پھر جھولے کے اندر وقت کا شبیر واہ ہے، واہ 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 آج پھر نیا پطرس اگر ہو کوئی آ جائے یہاں، واہ آج پھر جھولے کے اندر وقت کا شبیر ہے، واہ واہ مہرباں کس درجہ مجھ پر کاتب تقدیر ہے، واہ واہ ان کے مرداحوں میں میرا نام بھی تحریر ہے۔ واہ شکریہ واہ بھائی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ثواب میں شریک فرمایا اپنی ارے واہ بھائی، آپ کی محبت عزت افزائی کہ آپ نے اتنی دور بیٹھ کے یاد کیا۔
मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। इस ज़िक्र का सदका दुनिया और आखिरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब आपके शामिल हाल रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला की बारगाह के अंदर ज़िक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एजाज़ ज़ैदी साहब लखनऊ हिंदुस्तान से। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें और सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। हमारे साथ फेसबुक के ऊपर लिखने वालों में रहे अस्मा फ़ातिमा साहिबा, सलाम या हुसैन लिखा, गिरिए की इमोजीज़ बनाकर भेजी, फिर लिखा घर वालों के लिए दुआ कीजिए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ कर दीजिएगा। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और आपके जो भी घर वालों की परेशानियां मौला हल फरमाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नूहा व मनकबत खां ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़फ़र अब्बास ख़फ़ी साहब गाज़ियाबाद लाहौर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। या अली मदद, अल्लाह अली इस्लाम की मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियां हैं, क्या बात मवद्दत है। का नजराना पेश करने का वक्त है। यकीनन दिल में तो मौला रहते ही हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला के शहर में बेशक, गूंज रही है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया सुभान अकीदत पेश कीजिए, मोमिनीन के कुलूब को जी मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आले मुहम्मद। एक शेर से आगाज करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह, मालिक की बारगाह में। इनायत हो। ये करबला है, यहाँ नजरें ना उठाकर चलना। वाह वाह ये करबला है, यहाँ नजरें ना उठा कर चलना। वाह यहाँ महदी भी सवारी से उतर जाते हैं। वाह 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 वाह। और चार मिसरे मालिक की बारगाह में बतौर सजदा पढ़ना बिस्मिल्लाह, चाहता हूँ। इनायत फरमाइएगा। गुलामे हजरत अब्बास से बावफा हूँ मैं। वाह वाह गुलामे हजरत अब्बास से बावफा हूँ मैं। वाह मुझे लहद का ये जर्रा खिताब देने लगा। वाह 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 मुझे लहद का ये जर्रा खिताब देने लगा। वाह और मेरे अली की विलायत का जब सवाल हुआ, वाह कफन जबान से पहले जवाब देने लगा। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह जी, सुभान बिस्मिल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौला मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में बिस्मिल्लाह उनके शान मुक़द्दस पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाह। अब्बास किबरिया के तहम्मुल का नाम है। वाह वाह अब्बास किबरिया के तहम्मुल का नाम है। वाह अब्बास लफ्ज़े कुन के तसलसल का नाम है। वाह 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 अब्बास लफ्ज़े कुन के तसलसल का नाम है। वाह अब्बास मुर्तज़ा के मुकम्मिल का नाम है। वाह 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 अब्बास मुर्तज़ा के मुकम्मिल का नाम है। वाह 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 अब्बास फौजे शाम में हलचल का नाम है। वाह 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 कमाल। वाह 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 अब्बास फौजे वाह शाम वाह में, वाह वाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। वाह अब्बास फौजे शाम में हलचल का नाम है। वाह और बैत सुनिए, मोहताज इसलिए भी तेरी कायनात है। वाह मोहताज इसलिए भी तेरी कायनात है। वाह अब्बास तेरी बात में ज़हरा की बात है। वाह 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 बेशक। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो मैं जो चूँकि ज़िक़द का महीना है और बीबी पाक फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की आमद हम गुजार चुके हैं, जी तो उनकी शान में बीबी पाक का कसीदा आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर रज़ाए रज़ा ही खुदा की रज़ा है।
جہاں کو بتایا رضا کی بہن واہ رضائے رضا ہی واہ خدا کی رضا ہے واہ جہاں کو بتایا رضا کی بہن واہ لسان علی سے واہ امام رضا کا واہ قصیدہ سنایا رضا کی بہن واہ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شعر سماعت فرمائیے. بسم اللہ. ہے کاظم کی بیٹی واہ جہاں مانتا ہے واہ یہ بے حد ہے کتنی عہد جانتا ہے. واہ 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 ہے واہ کاظم کی بیٹی واہ جہاں مانتا ہے واہ یہ بے حد ہے کتنی واہ عہد جانتا ہے. واہ یوں اپنے سر پر ردا اوڑھ کر اس خدا کو چھپایا رضا کی بہن. واہ 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 واہ. جب اس در پہ میں نے واہ جب اس در پہ میں نے ہے سر کو جھکایا واہ جدا اس زمانے سے اعزاز پایا. واہ 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 جب واہ اس در پہ میں نے واہ جب اس در پہ میں نے واہ واہ سر کو جھکایا واہ واہ جدا اس زمانے سے اعزاز پایا. واہ تبرک بٹتا شاید میں عزیز کے ہاں نیٹ پرابلم کے سبب سے کال کٹ گئی ہے. بہرحال بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے, بہت پیارا مودتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے, بہت پیاری آواز کے ساتھ. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اخلاص کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب میں محبت کے رنگ میں قبول فرماتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کی عنایت ہے, اہل بیت علیہ السلام کی ذرہ نوازی ہے. ورنہ ہم جتنا بھی بیان کر لیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے نقص و غیر کامل الفاظ ہوتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام ہماری ان کوتاہی بھرے الفاظ کو بھی اپنی جناب میں قبول فرماتے ہیں اور ہمارے لیے نجات کا ضامن قرار دیتے ہیں. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کرم کرنے والے ہیں. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہاں پر وہ اپنی رسالت کو قرار دے, اپنی عزت کو قرار دے, اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو یہ رحمت برکتیں اس نے نازل فرمائی ہیں بے شک وہی جانتا تھا کہ یہ بہتری چیز, بہترین انداز, بہترین طریقہ, بہترین عطائیں اپنی کہاں عطا فرمائے تاکہ وہ زمانے کے اندر متوازی انداز کے اندر, مساوی انداز کے اندر, اور اہل بیت علیہ السلام عدل کے حساب سے ہمیں عطا فرما رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ایک بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام جیسے توسل کے مرکز کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا ہے. جی ہمارے ساتھ لوٹ آئے ہیں. جی بسم اللہ کیجئے گا. جی بسم اللہ. بسم اللہ. جب اس در
واہ مجھ کو کھلائے واہ 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 بھائی کے یہاں شاید نیٹ کی پرابلم چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت پیارا کلام تھا ادھورا رہ گیا. بہرحال اگر کال مل جاتی ہے دوبارہ تو خدمت میں ہے، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں رہیں گے تاکہ آپ پیار بھرا کلام محبتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرما سکیں اور خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اسی طریقے سے مولا کی بارگاہ میں پیارے پیارے کلام ہدیہ فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان ذاکر اہل بیت علیہ السلام ظفر عباس خفی صاحب غازی آباد لاہور پاکستان سے. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. فیس بک کے اوپر ایک اور میسیج آیا، الحاج زوار سیدہ نقوی صاحب نے لکھا، مولا سلام، مولا آپ کے سلام کو یقیناً قبول فرماتے ہیں اور آپ نے سلام کیا، مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. بندے نے قرات کیا آپ کا لکھا ہوا سلام مولا کی بارگاہ میں. مولا آپ کی اس زیارت کو قبول فرمائے. اہل بیت علیہ السلام ہم سب پر رحم فرماتے ہیں اور یہ ان کے رحم کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم ان کی ولایت پر ثابت قدم ہیں. ان کی ولایت کو قبول کر لینا یہ ان کی طرف سے ایک کرامت ہے، ہمارے اوپر رحمت ہے، عنایت ہے ان کی، کیونکہ ولایت اہل بیت علیہ السلام قبول کرنا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ عطا کا مسئلہ ہے اور یہ وفا کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کی معرفت کا مسئلہ ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر یقین رکھ لینا یہ طہارت کا مسئلہ ہے. اہل بیت علیہ السلام سے الفت، ان سے ہمدردی، ان سے ان کا عشق، ان کی مودت، یہ یقیناً قرآن مجید کی معرفت کے ساتھ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے ساتھ ہے. کیونکہ جو شخص جتنا جس کی آشنائی رکھتا ہے اتنا ہی اس سے قرب رکھتا ہے، اتنا ہی اس کی خوبیاں تلاش کرتا ہے، اتنا ہی اس کی باتیں مانتا ہے، اتنا ہی اس کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے ہم مودت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کی مودت قرآن کا حکم ہے. قرآن کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ قرآن ہمارے لیے آئین دین ہے اور آئین دین ہونا اس کا کہاں سے ثابت ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول نے، سچے ہادی نے اسے بیان فرمایا ہے اور سچے ہادی کا بیان فرما دینا ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ قرآن کافی اس وقت ہوتا ہے جب اہل بیت علیہ السلام سے ربط رکھتا ہو، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہو، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو، اہل بیت علیہ السلام کے بیان کے ساتھ ہو، اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کے ساتھ ہو. یعنی عدل ہے اہل بیت علیہ السلام قرآن کے اور قرآن عدل ہے اہل بیت علیہ السلام کا. لہذا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جہاں پر ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ملے گی، قرآن مجید کے ذریعے سے ملے گی. کیونکہ قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام کی صامت کتاب ہے اور قرآن اہل بیت علیہ السلام ناطق کتاب خدا ہیں. اور ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ ہمارا عشق اتنا ہے، ہماری مودت اتنی ہے، ہماری محبت اتنی ہے تو ہم جتنا جی چاہے گا اہل بیت علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے. ہمارے الفاظ ظاہری فکریں جو کہ کم علم ہے یا کم معرفت رکھتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ الفاظ ہمارے بڑھے چڑھے نظر آتے ہوں ان لوگوں کو، ورنہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے لے کر بیان کرتے
करते हैं या कुरान मजीद की तफसीर से लेकर बयान करते हैं, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हम बयान कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम कहाँ से बयान करें उन्हें, क्योंकि हमारी अक्लें महदूद हैं, फ़िक्रें महदूद हैं, हमारे इख्तियारात महदूद हैं, हमारी पहुँच महदूद है, हम तक चीज़ें महदूद पहुँची हैं। हम किस तरीके से उन्हें बयान कर सकते हैं? उनका बयान करना, उनके बारे में बयान करना, उनके लिए बयान करना, उनकी सिफ़ात बयान करना, उनके किस्से बयान करना, उनके मौजज़ात बयान करना, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ा कुतुब के अंदर मौजूद है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अताएँ की, जो हमारे साथ मौजज़ात हुए, उनके ज़रिए से हम तक पहुँचाइए। वरना हम जितना भी कोशिश करते रहे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हकीकत को, उन्हें मार्फत को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने अपनी मार्फत का ज़रिया करार दिया है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने दीन की बका का ज़रिया करार दिया है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नजात का ज़रिया करार दिया है, वसीला करार दिया है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हादिये दीन करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इमाम करार दिया है। उन्हें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हमेशा आगे होता है, हर चीज़ में आगे होता है, हर चीज़ में पेश रो होता है, हर चीज़ में पेश रफ्ता होता है, हर चीज़ में बरतर होता है, हर चीज़ में बेहतर होता है, हर चीज़ में औला होता है। इसीलिए तो हमारे मौला होते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, क्योंकि वो हर चीज़ में बेहतर हैं। अगर बेहतर ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला इमाम करार ना देता, उन्हें खलीफतुल्लाह करार ना देता, उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन करार ना देता। हमारे मज़हब की बुनियाद ही इस बात के ऊपर है, हम खुद इमाम नहीं बनाते, हम खुद खलीफा नहीं बनाते, हम खुद हादी नहीं बनाते, हम खुद रहबर नहीं बनाते, हम खुद पेशवा नहीं बनाते। पेशवा, रहबर, रहनुमा, हादी, इमाम हमारे होते ही वो हैं जो मंसूस मिनल्लाह होते हैं, मंसूस मिनल्लाह हैं हमारे आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, जिन्हें हम अपना पेशरो मानते हैं, पेशवा मानते हैं, मुक्तदा मानते हैं, मावा मानते हैं, मलजा मानते हैं, वसीला मानते हैं और अजर रिसालत की अदा करने का मरकज़ मानते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने करार दिया है इमाम। और जिसका दीन उसी को इख्तियार अल्लाह का है, दीन अल्लाह का है और उसी की तरफ से होना चाहिए जो भी होना चाहिए। अगर मैं घर बनाता हूँ तो उसके अंदर इख्तियारात मैं अपनी मर्ज़ी के रखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कायनात बनाई है, इख्तियारात उसके मर्ज़ी के होने चाहिए। हमारे इख्तियार का नाम दीन नहीं हो सकता, हमारे इख्तियार का नाम अपनी ज़ाती इस्लाह ज़रूर हो सकती है, अपने ज़ाती मकासद ज़रूर होते हैं, यकीनन ज़ाती ज़रूरियात ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन हम उसे दीन हक़ीक़ी की करार नहीं दे सकते। इसी वजह से उलमा जिनके ज़रिए से हम दीन को हासिल करते हैं उनके बारे में भी हमारा नज़रिया यही है, वो मुख़त्तिआ हैं, ख़ता हो सकती है, इश्तबा उनसे हो सकता है। हकीकत में जो चीज़ हमें हासिल होती है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से होती है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ही बात हक होती है। इसी वजह से उलमा की सबब से, किसी आलिम के पीछे चलने के सबब से मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते। एक ने एक बात फरमाई, दूसरे ने दूसरी बात फरमाई, उसके बावजूद हम झगड़ा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए झगड़े नहीं करते, इसलिए लड़ाइयाँ नहीं करते कि उलमा है, ख़ता उनसे भी हो सकती है, गोश्त के उन्होंने जो बयान फरमाया है उसमें भी मुमकिन है कुछ बात रह गई हो जो हम तक नहीं पहुँच सकी या हम उसे नहीं समझ सके, या बयान का अंदाज़ ऐसा था कि जिसके अंदर हमारी अक्लें उसको दर्क करने से आजिज़ थीं। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मामले के अंदर सब यकजा हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को सब अपने मौला, मावा, मलजा, नजात का ज़रिया मानते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आले की सूरत के अंदर ज़रिया नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें साहिब इख्तियार बनाकर हमारे लिए वसीला करार दिया है और उनके बग़ैर कुछ हो नहीं सकता। अगर आले की माने के अंदर हो, किसी को भी तलाश किया जा सकता है, वो आले की सूरत के अंदर नहीं है, बल्कि वो अताएँ करने की सूरत में है। और ये उनका लुत्फ़ और करम है कि हमें अपनी विलायत अता फ़रमाते हैं और हमारी शराफ़त के ज़ाहिर होने का ज़रिया भी यही है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत को कबूल करते हैं। आइए, आखिरी वक्त चल रहा है प्रोग्राम का, मिलकर दुआ करते हैं, अपने मौला से लगाव को ज़ाहिर करने के लिए मिलकर कहते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।
Sun